پہلے تو ایسا تھا کہ بھائی ایک بھائی پکا نمازی ہے اور ایک بھائی فجر نہیں پڑھتا یا جماعت چھوڑ دیتا ہے، باقی ساری نمازیں پڑھتا ہے، اور ایک بھائی حافظ قرآن ہے اور دوسرا ناظرہ پڑا ہوا ہے، جو ہے وہ کبھی کبھی تلاوت کرتا ہے، تھوڑا بہت فرق یعنی جیسے ہوتا۔ اب آج کل کیا باتیں سننے میں آتی معلوم ہے؟ ایک بھائی مسلمان ہے، ایک قادیانی ہو گیا، ایک ہندو ہو گیا، ایک دہریہ بن گیا، ایسی باتیں سننے آ رہی۔ دجال کے فتنے کے مقدمات، عجیب عجیب تماشے چل رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہے، ایک دہریہ بن، وہ متاثر ہے بھائی، کن سے متاثر ہے؟ دہریوں سے متاثر ہے۔ ارے بھائی کہاں سے یہ اثر لیا؟ یہ نیٹ سے اور موبائل سے اثر لیا۔ ان کا لٹریچر پڑھتا تھا، ان کے پروگرام دیکھتا تھا، ان سے ایک تعلق دلی پیدا ہو گیا۔ یہ ہے راستے، اس کو معمولی سمجھ رہے ہم لوگ۔ دل برا ہوتا ہے تو پھر احوال بھی اس کے برے ہوتے ہیں، اخلاق بھی اس کے برے ہوتے ہیں، کردار بھی اس کا برا ہوتا ہے، اور کلام بھی اس کا برا ہوتا ہے۔ نحوست ہی نحوست ٹپکتی ہے، دل میں برائی ہے، دل سے ناشی ہیں یہ سب چیزیں۔ دل میں نور ہے تو ہر چیز میں نور ہے۔ اب ایسے مقتدی بنا لیے جو کفر بکرے ہیں، اب آٹومیٹک آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ رضا بالفسق فسق، رضا بالکفر کفر ہے۔ کسی کو لیڈر بنا دیا، فاسق فاجر کو کہتے ہیں بھائی جو میرا لیڈر کہے گا صحیح کہے گا، جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ کفر بک رہا ہے۔ وہ کہتا ہے سود حلال ہے، وہ کہتا ہے یہ بدنگاہی گناہ نہیں، اور یہ بدکاری زنا یہ گندی چیز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اب اس کا ایمانی برباد ہو گیا، کہتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ بھی کیا، بڑا دور تک معاملہ جا پہنچتا ہے۔ گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں مختلف، اپنے اوپر بھروسہ کر کے وہ ایسے گروپس کو جوائن کر لیتے ہیں، صفت مضل کے مظہر بن جاتے ہیں، بچ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ اہل باطل پر اللہ کی صفت مضل کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ مضل اس کا نام ہے گمراہ کرنے والا، تو وہ پھر صفت مضل کے مظہر بن جاتے ہیں، تو گمراہ پھر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی ایسے لوگوں کو جوائن کریں، ایسی صحبت کو جوائن کریں، کونوا مع الصادقین پر عمل کریں، سچوں کی صحبت میں رہ پڑو، تو پھر صفت ہادی کے ہم مظہر بن جائیں گے، تو ضرور ہدایت پا ہی کے رہیں گے۔ نہ ہمیں ساری کائنات مل کے پھر دور نہ کر سکے گی، نہ ہمارا نفس، نہ یہ شیطان، نہ گمراہ کن ایجنسیاں، نہ کل کائنات، کچھ بھی کوئی بھی ہمیں اللہ سے پھر دور نہ کر سکیں گے، اگر اللہ نے ہمیں اپنے قریب کر لیا، جذب فرما لیا۔ دیکھیں خط عادی ملاقات ہے، خط کہتے ہیں نا، خط عادی ملاقات ہے۔ اب جن کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں ہم، ان سے عادی ملاقات کر رہے ہیں، صحبت کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جن کی فلمیں دیکھ رہے ہیں انگریزوں کی، یہ ہندوؤں کی، انگریزوں کی، ان کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی صحبت میں چلے گئے۔ اب اخلاق محفوظ رہیں گے، ان کی صحبت سے ان کے اخلاق منتقل ہوں گے، وہی دھندے کرنے لگ جاتے ہیں، وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ دل گندا، دماغ گندا، وہی گندگی سوچ رہی ہے، ان کے گندے طریقے دیکھ لیے موبائل میں، وہی گندگیاں سوچ رہی ہیں۔ سجدے میں سر ہے اور دل ان بے حیا عورتوں کے پاس ہے۔ یہ موبائل کی بدماشیوں کا ثمرہ اور اثر ہے، نیٹ کی بدماشیوں کا ثمرہ ہے، اثر ہے۔ تو ایسی چیز کو اپنے سے دور کریں جو ہمارے تقوی پر لقوہ گرانے کا ذریعہ ہے، جس سے ہماری دینداری برباد ہو رہی ہے، دینی زوال میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہر اس چیز کو اپنے سے دور کرنا ہے، اپنے گھر سے نکالیں، ٹی وی کی لعنت کو نکالیں، نیٹ کی بدماشیوں کو نکالیں، آلات معصیت کو نکالیں۔ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، حدیث شریف میں مضمون ہے اپنے ایمان کی لا الہ الا اللہ سے تجدید کرتے رہو، روز کے روز لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھتے رہیں تاکہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو۔ بھائی 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ تو ڈٹ کے جم کے دین پر رہنا چاہیے اور اللہ سے بھیک مانگتے رہنا چاہیے، دینداری نصیب بھی ہو جائے، پھر مستقیم بھی ہو جائے۔ اس کے لیے دعا مانگنی اللہ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ بھی نصیب ہوتا ہے اور دین پر استقامت بھی۔ یہ رحمت سے مراد دین پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ۔ یہ ہمارے پروردگار ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیں، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی، اور ہبا کر دیجیے اپنے پاس سے رحمت، یعنی ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما دیں اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیں۔ بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں، مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، ڈرنے والا محفوظ رہتا ہے۔